مولانا عبدالشکور خان ندوی کے بیانات سننے کے لیے ہیومینٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور وہاں سے ایک عظیم تحفہ نماز کی شکل میں آپ لے کر کے واپس آئے۔ یہ جو واقعہ ہوا تو اس واقعے نے صحابہ اور نبی کے دلوں میں ایک اور امید جگا دی کہ دنیا والے قدر نہیں کرتے، ہماری قدر اللہ کرے گا۔ دنیا والے احترام نہیں کرتے، ہمارا احترام فرشتے کریں گے۔ دنیا والے آپ کو ٹھکرا دیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا جنت میں استقبال کرنے کے لیے تیار۔ پھر یہاں سے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے وہ مہاجر کہلائے۔ میسج اس واقعہ کے اندر یہ ہے کہ امت کو جب جب ضرورت پڑے، دین اسلام کو جب جب ضرورت پڑے، قرآن و سنت کی خدمت کے لیے آپ کو جب جب بلایا جائے تو آپ اس اوس اور خزرج کا رول پلے کیجئے جن کو اللہ کے نبی نے انصار کا خطاب دیا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان کمزوروں اور بے بسوں کے لیے جن میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال کر کہیں ایسی جگہ لے جا کر کوئی مددگار آ جائے جو یہاں سے اٹھایا اور ہم کو ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ دے جہاں ہمیں امن ہو، سکون حاصل ہو۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، 5ویں پارے میں ہے، آگے قرآن کہتا ہے اے اللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مددگار بھیج، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، ہیلپرز بھیج۔ نصیر، یہ نصیر انصار ایک ہی لفظ ہے، ہمارے لیے ہیلپر بھیجے اللہ۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، انصار مدد کرنے والے، نصیر مدد کرنے والے۔ تو اللہ نے باقاعدہ مدد کرنے والوں کو پکارا ہے، ان لوگوں کی مدد کے لیے جو کمزور ہیں، جو دبائے جاتے ہیں، وہ مکے میں ہو یا مکے سے باہر ہو، وہ عرب میں ہو یا عجم میں ہو، دنیا کے جس کونے میں مسلمان پریشان حال ہو، جس خطے میں مسلمان پریشان حال ہو، یہ کچھ مدد کرنے والے لوگ اٹھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی۔ اللہ کے نبی اب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی پلاننگ کر رہے ہیں، خود پہلے اکثر صحابہ کرام جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق کی پلاننگ چالو ہے کہ ہم نے بھی نکلنا ہے، لیکن کب نکلنا ہے یہ دن متعین نہیں ہے۔ ایک دن دارالندوہ کے اندر، دارالندوہ ایک ایسے سبا بھون کا نام تھا جس کے اندر یہ قریش کے بڑے بڑے کفار اور جابر ظالم لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کرتے تھے۔ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ چالو ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کو باندھ کر کے بیڑیوں کے اندر جکڑ کر کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوٹری کے اندر ڈال دیا جائے۔ قرآن اس کو کہتا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، یہ مکاری کر رہے ہیں، چالاکی چل رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں آپ کو بند کرنے کی۔ او یقتلوک، اس مجمع میں جو دارالندوہ میں میٹنگ بیٹھی تھی اس میں سے ایک کہتا ہے قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ او یقتلوک، کسی نے رائے دی او یخرجوک، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، آسمانوں پر بیٹھ کر اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا، بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، میٹنگ میں یہ طے ہو گیا کہ نعوذ باللہ ہر خاندان سے چند نوجوان بلائے جائیں اور گھر کے باہر جب وہ صبح سویرے فجر کے لیے نکلیں گے تو اچانک حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔
ادھر یہ پلاننگ ہو گئی، ادھر نبی کو فرشتے نے بتا دیا۔ اب باہر پوری بھیڑ جمع ہے، وہ 100 نوجوان اس لیے لیے گئے تھے کہ یہ بنو ہاشم یعنی ہاشمی خاندان کے لوگ کس سے بدلہ لیں گے؟ کوئی ایک خاندان ہو تو اس سے نمٹنا آسان ہوگا، لیکن 100 نوجوان لیے الگ الگ خاندانوں سے، تاکہ ان کا یہ انتقام لیں گے۔ جب انتقام لیں گے تو سب سے لینا مشکل ہوگا، اس لیے 100 نوجوان باہر کھڑے، الگ الگ خاندان، ننگی تلواریں ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے آپ کے جانثار صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو آپ کے داماد ہیں اور ایک رشتے سے آپ کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوئے ہوئے ہیں، نڈر بے باک، کوئی خوف نہیں۔ نبی نے سلایا اور نبی وہاں سے نکلے ہیں، یاسین شریف، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم پڑھتے گئے مبین تک پڑھا، اور آپ نے وہ مٹی دم کر کے سب کے چہروں پر، آنکھوں پر آپ نے ڈال دی۔ اللہ نے سب کو اندھا کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا، آپ اس میں سے آسانی سے نکل گئے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ توکل اللہ کی ذات پر۔ کیا نبی کرشمے کے طور پر جیسے مسجد اقصیٰ سے اٹھا کر آسمانوں پر بلا لیے گئے، اللہ چاہتا تو مکہ مکرمہ سے اٹھا کر مدینے میں آپ کو رکھ سکتے تھے فرشتوں کے ذریعے، لیکن امت کو ایک پلاننگ سکھائی، ایک تدبیر سکھائی، ایک سیاست سکھائی، ایک پولیٹکس سکھائی۔ لوگ کہتے ہیں سیاست کا اور دین کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ غلط بولتے ہیں، وہ شریعت کو غلط بیان کرتے ہیں۔ یہ پولیٹکس ہے، یہ سیاست ہے، یہ تدبیر ہے، اور تدبیر کا نام سیاست ہے، پلاننگ کا نام سیاست ہے۔ آپ نے یہ سکھائی، جس رخ مدینہ تھا آپ اس رخ روانہ نہیں ہوئے، اپوزٹ سائڈ آپ روانہ ہوئے جہاں غار ثور ہے، تاکہ لوگوں کے وہم و گمان میں نہ آئے۔ مدینہ اس طرف ہے، سب کو پتا تھا، سب مدینہ جا رہے ہیں، آپ بھی مدینہ جائیں گے، یہ پیچھا کر سکتے ہیں۔ آپ اس رخ گئے جہاں مدینہ نہیں تھا، دوسری سمت، غار ثور کی سمت۔ اور یہ کس طرح سفر طے ہوا ہے ہجرت کا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے آپ سب کو سیرت کو حالات حاضرہ کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔